السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ گرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کروں۔ حضرات محترم، جو حکومت وقت کا بیانیہ تھا عمران خان کے خلاف، توہین مذہب کا بیانیہ، وہ اپنی آپ موت مر چکا ہے۔ نہ اس میں کوئی کنٹینٹ تھا، نہ کوئی بنیاد تھی۔ حکومت کی خواہش تھی کہ اس طرح عمران خان اس کی پارٹی کو تذلیل و رسوا کیا جائے، عوام الناس میں اس کی بدنامی کی جائے اور انہیں یہ ثابت کیا جائے کہ یہ وہاں توہین مذہب کا ارتکاب ہوا۔ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقدمات درج ہوئے، جس پر ہائی کورٹ نے بھی سختی سے نوٹس لیا، اور امکان غالب یہ ہے، بلکہ یقین کامل یہ ہے کہ یہ حکومت کا خود ساختہ پیدا کردہ جو ایک بیانیہ تھا توہین مذہب کا، وہ از خود اپنی موت مر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے جانے پر کون سی قوتیں خوش ہوئی ہیں، یہ بھی پاکستانیوں کے لیے قابل غور بات ہے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میکرون جیسے ہیں، جس کو شہباز شریف نے شاباش دی ہے اور یہ اندیا ظاہر کیا ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں گے، یعنی جو وہ فرد جس سے میکرون، جس پوری دنیا کے مسلمان جس سے نفرت کرتے ہیں، جناب شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی ہے ان کے دوبارہ الیکٹ ہونے پر، اور کہا کہ ہم مل جل کر کام کریں گے۔ واہ کیا بات ہے جناب شہباز شریف کو۔ اور مغربی قوتیں جو تہذیب و ثقافت کی، مغربی تہذیب و ثقافت کی علمبردار ہیں، جو اسلام کی نفی کرتے ہیں، اسلامی فوبیا کو پھیلانے والی قوتیں ہیں، جو الحادی قوتیں ہیں، وہ بھی عمران خان کے جانے پر بڑی راضی ہوئی ہیں۔ چاہے وہ واشنگٹن کی بات ہو یا لندن کی بات ہو یا پیرس کی بات، ہر وہ قوت جو ذہنی فکری طور پر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کا نام عمران خان لیتا تھا، یعنی مدینہ کی ریاست کا ذکر کرتا تھا، قرآن و سنت کو انہوں نے اپنے مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندر اور پھر تعلیم گاہوں کے اندر نافذ کیا تھا۔ وہ ساری قوتیں جو پاکستان کو ایک سیکولر ملک دیکھنا چاہتی ہیں، ایک اباہت پرست ملک دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ساری قوتیں عمران خان کے جانے پر خوش ہوئی ہیں، مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اور اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی بڑے خوش ہوئے ہیں جو پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے، یہ دفاعی مورچہ تھا مسلح افواج کے حق میں، کہ جب بھی کوئی ان پر تان زنی کرتا تھا، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، نون لیگ سے ہو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، جب بھی یہ ساڑھے تین سال تو ہمیشہ فوج کے خلاف ہی نمودبا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ہمیشہ ان کے خلاف فوج کی حمایت میں اور فوج کی معاونت میں اپنا سینہ تان کر آگے بڑھتے تھی۔ وہ لوگ بھی اس پر خوش ہوئے ہیں۔ اور جو ریاست کے مخالف بیانیہ ہے پاکستان کو، یعنی تقریب کا محسن داوڑ ہو، علی وزیر ہو، ایسے لوگ بھی خوش ہوئے ہیں ان کے جانے سے، کیونکہ ان کے عمران خان کی موجودگی میں ان کے جو تقریب کاری کے مقاصد ہیں ان کو زک پہنچتی تھی، نقصان پہنچتا، لہذا وہ بھی اس پر خوش ہوئے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کے مقدمات ایف آئی اے کے پاس اور نیب کے پاس تھے، وہ بھی خوش ہوئے ہیں، یعنی ان کے مقاصد جلیلہ میں یہ بات شامل ہے، جو بڑے یا چھوٹے لوگ اربوں کروڑوں کی جو ہیرا پھیری وارداتیں کرنے والے، کرپشن کرنے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے، ان کا سب سے مخصوص ایجنڈا یہ تھا کہ اگر عمران خان برسر اقتدار رہتا ہے، نیب اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جو نہیں کر سکی، تو پھر ہمارا سیاسی مستقبل تاریک ہوا اور معاشی مستقبل بھی تاریک ہوا۔ یعنی وہ ساری قوتیں جو کرپشن میں ملوث تھی، منی لانڈرنگ میں ملوث تھی، پاکستان کو انہوں نے ایک اجاڑ دیش بنا دیا تھا، وہ ساری عمران خان جانے کی ضد بھی کر رہی تھی، کوشش بھی کر رہی تھی اور بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا سلیقے سے یا اسلوب سے پاکستان سے جو عمران خان کا اقتدار ختم کیا جائے۔ اور آج کل جو میڈیا میں فوج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کا بھی سبب ہے کہ فوج سے محبت کرنے والے تو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور جب فوج نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو لوگ ان کی توقع رکھتے تھے کہ امریکہ کی سازش کے خلاف فوج کو سینہ سپر ہونا چاہیے تھا، اداروں کی مدد کرنی تھی، بلکہ سارے ادارے ہی لیٹ گئے ہیں، تو اس پر بھی تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو فوج کے لیے دفاعی مورچے کا کام کرتے تھے، وہ بھی پریشان ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی اظہار کیا کہ ہماری مسلح افواج نے وہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کا آئینی اور قومی اور قانونی تقاضا تھا۔ اس لیے اب تھوڑی سی ایسی ہل جل ہوتی ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف اب بھی فوج کے پاس کھڑی ہے، اور فوج سے کوئی اور ایسے لوگ بھی جو سٹیٹس کو برقرار رکھتے تھے، یعنی چور چوری کرتا رہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا رہے اور دوسرے غلط کام کرنے والے وہ لوگ جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی رجت پسند قوتیں جو معاشرے پر مسلط تھی، جاگیرداروں کی صورت میں، سرمایہ داروں کی صورت میں، کرپٹ سیاستدانوں کی صورت میں، وہ سب اس بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ عمران خان چلے گا تو ہمارے لیے اب کرپشن کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو امپورٹڈ حکومت ہے پاکستان کے اندر،
کوئی فرد اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف مدینہ طیبہ کے اندر نہیں، اگر فرانس میں بھی لوگ جائیں گے، جرمنی میں بھی جائیں گے، روس میں بھی جائیں گے، تو یہی سارے ملکوں کے لوگ یہ نعرہ لگائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہاں سیاہ فام لوگ بھی چور چور کے نعرے لگائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے عمران خان، یہ سچ اور حق پر مبنی ہے، لوگ سچائی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، بازار بازار، سب لوگ اس نعرہ زن ہے۔ اور پورا ایک ایسی قوم جو سست الوجود کہلاتی تھی، اقبال نے خود کہا تھا، اس قوم کے اندر جذبہ ابھر رہا ہے، یعنی جذبات ابھر رہے ہیں۔ لوگ ذہنی فکری طور پر، چھوٹے بچے بھی، نابالغ بچے بھی، جوان بچے، بوڑھے بھی، سب سراپا احتجاج ہیں کہ اس حکومت کو غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر، اور پھر وہ جمکٹا جو گنڈوں اور بدماشوں کا جمکٹا تھا اس نے قبول کیا ہے۔ یہ بات انتہائی پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستانی قوم اب بیدار ہو چکی ہے۔ وہ کسی ظالم کو، کسی فاسق کو، کسی جاہل آدمی کو، کسی منی لانڈرنگ کرنے والے کو، کسی رشوت خور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی ہو۔ اگر تحریک انصاف کو کوئی ایسا فرد ہے تو اس کے لیے بھی قوم کے سنگ بازی کی وہ مستحق ہے، کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ۔ یہ صداقت کا، امانت کا، شرافت کا، نیکی کا بندوں کو پیمبر ہونا چاہیے، اس کا علمبردار ہونا چاہیے۔ وہ بات آگے جو بات آپ کہتے ہیں اس پر آپ عمل پیرا کر دیکھیں۔ تو عمران خان کے خلاف بہت سی آج کل مارکیٹ میں افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کی معاشی معاملات کے حوالے سے، رشوت ثانی کے حوالے، لیکن آج تک کوئی فرد بھی عمران خان کی ذات پر الزام نہیں لگا۔ اس کے کتے بلوں پر الزام لگاتا ہے کہ فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن بہرحال اس کی ذات الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں صاف اور شفاف موجود ہے، اور اس پر ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے۔ اور جو لوگ امریکی ایجنڈے کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ ایجنڈا کیا ہے؟ امریکی ایجنڈا یہ ہے کہ سی پیک کو بوریا بستر گول کر دیا جائے، چائنا کے ساتھ تعلقات کو کم سطح پر لایا جائے، یعنی اس تعلقات کی نوعیت نہیں۔ اور روس سے جو پاکستان کے عمران خان نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ بس 30% گندم ہمیں فراہم کریں کم ریٹ پر، اور اسی طرح تیل فراہم کریں، وہ معاہدہ بھی اب آپ دیکھیں گے چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کو بھی تکمیل کے لیے موجودہ حکومت کو حوصلہ نہیں پڑے گا، کیونکہ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے موجودہ حکومت پوری طرح سر و تن سے اس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ کو، جس طرح خواجہ آصف کا بیان ہے اور باقی ہمارے لوگ، جناب شہباز شریف کا بیان ہے کہ ہمارا کوئی خیر خبر نہیں ہے امریکہ کے بغیر، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہمیں بیساکھی ہیں ان کی ضرورت ہے۔ ایسی کمزور لوگ جو ہے وہ کیا ملک کے حق حکمرانی کا حق رکھتے ہیں؟ ان کو تو آرام کرنا چاہیے کہیں جا کر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نوید قمر نے کہا کہ ہم تو بھائی ہمارے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا حکومت کا، ہم تو اسے یعنی 20-23 اکتوبر تک چلائیں گے۔ الحمدللہ ان کی یہ خواہش مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور پھر اسلام آباد میں زرداری کے معاملات ایسے ہیں کہ زرداری کہتا ہے کہ وزارت خزانہ بھی ہمیں ملنی چاہیے، یعنی ملک کا خزانہ ہمارے سپرد کر دیا جائے، تب ہم خزانے کو خالی کرنے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ محترم جو فضل الرحمان ہے وہ بھی بیٹھکیں لگا رہے ہیں کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے، میں نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے پی ڈی ایم کی اور سب سیاسی جماعتوں کو جمع، میرا صدارت کا کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال صدر بننا تو مشکل کام ہے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی چاہیے، امپیچمنٹ چاہیے، وہ تو مشکل لگتا ہے کہ ان سے یہ بیل جو نا منڈے سر نہیں چڑھے گی۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، عمران خان ہے جس ہمت، جرت، دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد ارد گرد 100-150 میل کے اندر جتنے طوفانی ایک جلسے رکھے ہیں، یہ بھی جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی بات ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے پجمردہ کر دیا اور اس کے خلاف سازش کاری کو حکومت سے باہر نکال دیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا، اس نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اقتدار سے باہر ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے اسلام عقیدت و محبت پیش کریں۔ یہ تو دنیا میں ایک نرالی اور نئی مثال ہے عمران خان کی۔ اب جلسے میں جلسہ کر 14 دنوں کے اندر 14 جلسے کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے ارد گرد شہر ہیں، کوبی شہر ہو، پنڈی کا شہر ہو، پھر اس کے بعد مردان ہو، کوہاٹ ہو، فیصل آباد ہو، ساتھ سیالکوٹ ہو، کوہاٹ ہو، جتنے بھی شہر ہیں ان پہ ارد گرد 14 دن کے اندر 14 خطاب کرے گا۔ اور پھر 7 تاریخ کو تو پوری دنیا کے لوگوں کو، جہاں مسلمان آباد ہیں یا پاکستانی آباد میں، بڑی بڑی سکرینوں پر عمران خان خطاب کرنے والے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ کسی لیڈر نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمت دے۔ اور یہ پاکستان کا اب یہ تو بات طے شدہ ہے کہ عمران خان الیکشنوں سے کم کسی پر نہیں رکے گا، اب کوئی طاقت بھی اسے نہیں روک سکتی۔ اتنا جب 1 ملین یا 2 ملین اسلام آباد کے بندر اکٹھے ہوں گے، جس کا پورا امکان موجود ہے، اس لیے کہ اس نے اتنا تیز رفتاری سے یہ جلسے کیے۔ کوئی سیاسی لیڈر بھی انتخابات کے اندر اتنے ہمت نہیں کرتا جتنی عمران خان ہمت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یقین کامل دے، اس کی ایمان کی پختگی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو باشعور قوم اس نے بنایا ہے، منظم قوم بنایا ہے،
لوگوں کے دلوں کے اندر حب الوطنی کے جذبات پیدا کیے ہیں، اسلام کے جذبات پیدا کیے ہیں، مدینہ کے ریاض کا ایک جذبہ اس کے دل کے اندر جاگزی کیا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ نہ ہو سکا ہو، لیکن ایک جذبہ تسکین کا کام تو ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس نے اپنے آپ کو ایک محب وطن ثابت کیا ہے۔ اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس نے اسلامی فوبیا کے خلاف، توہین رسالت کے خلاف، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وہ کام کیا ہے دنیا کے ساری علماء نہیں کرتے۔ اللہ نے اسے موقع دیا تھا، اسے منتخب کیا گیا تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا میں ثابت کرے، اور پاکستان میں بالخصوص۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔